سفیان ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران اور بھائی کا نام حضرت ہارون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ ولید بن مشعب جو فرعون کے نام سے مشہور تھا۔ فرعون بنی اسرائیل قوم پر ظلم و ستم کرتا اور ان لوگوں سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کی جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ یہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور اس کے ہاتھوں ہی تمہاری موت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون نے قبطیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا کریں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئیں تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے رشتہ داروں کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے 3 مہینے تک آپ کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اتنے سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوحنس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پولش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ وہ اس صندوق کے وہاب کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف واپس لوٹا دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا اور محل کے درباریوں نے اس صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو نیک خاتون تھیں، جب انہوں نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون اس بات پر راضی ہوا کہ یہ بچہ دور دراز سے بہتا ہوا یہاں آیا ہے، ضروری نہیں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل سے آیا ہو، اور اس طرح دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور آپ دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ وہیں پر موجود موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھیں کہنے لگیں، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی والدہ کا دودھ نوش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور جوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ طاقت سے بھی نوازا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک شخص بنی اسرائیل سے اور دوسرا فرعونی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور فرعونی کو ایک ایسا مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے قتل کرنا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا شخص کسی سے جھگڑ رہا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پھر سے مدد مانگی۔ آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے فرعونی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے شخص نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا، کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل چکی ہے۔
جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی اس فرعونی کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ فرعونیوں کے اس مجمع میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا ایک آدمی تھا جو اس وقت دربار میں موجود تھا۔ جب اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو یہ جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو فرعونیوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں 2 عورتیں بھی ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ دونوں بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال کی مزدوری کو کہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل میں پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے سے روک لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر دربانوں نے آپ علیہ السلام کو اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ دوستو، یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور آپ نے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے اپنے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ آخر کار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ میدان میں جمع ہونے لگے اور 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے اپنی لاٹھی تم ڈالو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں اور لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا، گویا وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک اژدہا بن گئی اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ مجھ سے بنا پوچھے تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا کہ تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تجھے کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوائے دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر بہت سے عذاب نازل کیے، جیسے ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو آپ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ پھر سے سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوستو، اس وقت بنی اسرائیل کی کل تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ اس کے بعد فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سارے لوگ اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر وہ اپنے گھوڑے اور لشکر کو ساتھ لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور وہیں دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی واپس جا ملا اور فرعون اور اس کے لشکر والے لوگ پانی میں ہلاک ہو گئے۔ اور اس طرح فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔